يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الثاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد غامدی صاحب کا شمار اس دور کے ان اہل علم افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے لیے جماعت احمدیہ میں عموماً عزت اور احترام پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ اپنے مخالف نقطہ نظر کے بطلان کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں لیتے، مگر حال ہی میں ان کے کچھ ایسے لیکچر سننے میں آئے ہیں کہ جن سے حسن ظن پر مبنی یہ تاثر پارا پارا ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب ختم نبوت سے متعلق اپنے ایک لیکچر میں فرماتے ہیں، ایک چیز کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوے کا کچھ پس منظر رکھوں گا۔ صوفیہ کے ہاں ایک طرف تو یہ نبوت یعنی الہام، وحی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ، اس کا مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بھی کسی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ بالآخر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس دوسرے پہلو سے اپنے دعوے کو مؤکد کیا ہے۔ وہ دوسرا پہلو وحدت الوجود کے فلسفے کا ہے۔ غامدی صاحب، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یا تو آپ کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں یا پھر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا خود مطالعہ کیا ہی نہیں، بلکہ اس بارے میں آپ کا تمام تر علم الیاس برنی اور ان جیسے مولویوں کی صریح کذب بیانیوں پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں الیاس برنی کی کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے مرزا صاحب کے پورے اس میں قادیانی مذہب، پوری پڑھ جائیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے اپنے زمانے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے جلیل القدر عالم نے قادیانیت کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ پوری کی پوری پڑھ جائیے۔ غامدی صاحب، ہم اب بھی آپ پر اتنا حسن ظن تو رکھتے ہیں کہ شاید آپ قصداً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر وحدت الوجود کے حوالے سے جھوٹا الزام نہیں لگا رہے، بلکہ آپ کے اس ظلم کے پیچھے دراصل علماء کا لبادہ اوڑے جھوٹے مولویوں کی وہ کتب ہیں کہ جن پر آپ نے انحصار کیا ہے۔ غامدی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کا وحدت الوجود کے فلسفہ سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خود براہ راست پڑھا ہوتا تو یقیناً آپ ایسا ناپاک الزام زبان پر لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جا بجا وحدت الوجود کے فلسفہ کی نفی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو وحدت الوجود کے عقیدہ کو بصراحت غلطی اور گستاخی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل و گردہ و جگر کے بھید معلوم کرتا ہے، اسی طرح پر وجودی نے خدا کا بھید معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ نری غلطی اور گستاخی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض یہ بڑا گند ہے، اور جو لوگ اس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں بڑے گستاخ اور متکبر ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے، اور غلطیوں کو چھوڑیں کیوں کر جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندہ میں فرق کریں تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے۔ وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں، اس لیے قرآن شریف کے حقائق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔
یہ بہت بڑی خرابی ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خرابی کب سے پیدا ہوئی۔ کہ اے شاہ کونین ایک دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا ہے اور اس نے صفات الہیہ کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی رشتے پر ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے جو لوگ اہل کشف ہوئے ہیں اور ان میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا تو عبودیت اور ربوبیت کے رشتے میں امتیاز نہ کر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما۔ چونکہ غامدی صاحب بنیادی طور پر ایک شریف النفس انسان ہیں، اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان واضح حوالہ جات کو سننے کے بعد وہ اعلانیہ اپنی غلطی کا نہ صرف اعتراف کریں گے بلکہ اس پر معذرت بھی کریں گے۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ابن عربی کو عموماً عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر جہاں کہیں آپ علیہ السلام نے ابن عربی کو غلط دیکھا تو وہاں ان کا نام لے کر غلط کو غلط قرار دیا۔ چنانچہ وحدت الوجود سے متعلق سوال پر مشتمل ایک خط کے جواب میں آپ فرماتے ہیں اس عاجز نے ہر چند ایک مدت دراز تک غور کی اور کتاب اللہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدبر و تفکر تمام دیکھا اور محی الدین ابن عربی وغیرہ کی تالیفات پر بھی نظر ڈالی کہ جو اس دور کے خیالات سے بھرے ہوئے ہیں، اور خود عقل خداداد کی روح سے بھی خوب سوچا اور فکر کیا، لیکن آج تک اس دعوے کی بنیاد پر کوئی دلیل اور صحیح حجت ہاتھ نہیں آئی اور کسی نوع کی برہان اس کی صحت پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ابطال پر براہین قویہ اور حجج قطعیہ قائم ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف وحدت الوجود کے باطل عقیدہ کی جا بجا نفی فرمائی، بلکہ جس احسن طریق پر آپ علیہ السلام نے وجودیوں کی غلطی کو ان پر واضح کیا، اس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ آپ صرف حضرت صاحب کے اس خط کو ہی پورا پڑھ جائیے کہ جس کا حوالہ ابھی دیا گیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس لطیف پیرائے میں آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کی باریک در باریک غلطیوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ غامدی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعویٰ کو وحدت الوجود سے ہرگز مؤکد نہیں کیا، بلکہ آپ کے دعوے کی بنیاد تو دراصل ذل اور بروز کے تصور پر ہے۔ رہا یہ سوال کہ ذل اور بروز کیا ہے اور کیا یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ذل اور بروز کا مطلب کیا ہے؟ روحانی اور صفاتی طور پر کسی وجود کے ساتھ مشابہت پیدا ہونا۔ جیسے آئینے میں آئینہ دیکھنے والے کے وجود کے ساتھ آئینے میں پیدا ہونے والی تصویر اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بروں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا میں ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذا خلو الی شیاطینہم، سورۃ بقرہ کی، کہ جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب شیطان تو ایک ہے، تو شیاطین جمع کہاں سے آ گئی؟ اور جاتے کہ ان کے پاس تھے، اپنے سرداروں کے پاس تھے، انہیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ذرا ٹھٹھا اور استہزاء کر رہے تھے۔ اب بجائے یہ کہنے کے کہ منافقین اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کیا کہا؟ منافقین اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ تو
تو یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ان کے سردار جو تھے وہ انسان نہیں رہے تھے اور جنس تبدیل کر کے وہ شیطان کی جنس میں داخل ہو گئے تھے. مراد یہ ہے کہ وہ صفاتی طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے. تو صفاتی طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی بنا پہ خدا تعالیٰ انہیں شیاطین بیان فرماتے ہیں. سورۃ بقرہ میں ہی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم نے موسیٰ کو یہ کہا تھا، موسیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا، تم نے خدا کو یہ کہا تھا، خدا نے تمہیں یہ کہا تھا، ہم نے تمہیں دریا سے پار گزارا، ہم نے تمہارے سامنے فرعون کو ڈبو دیا، جب فرعون کو ڈبویا تم دیکھ رہے تھے. اب جو یہودی جو بنی اسرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے زندہ، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا، نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے وجود پہ کوئی اعتراض کیے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، نہ یہ سمندر سے پار گزرے، نہ انہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا. تو یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جو آج سے 2000 سال پہلے یہودی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اعتراضات کیے تھے، یہ سوالات کیے تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار گزارا گیا، جن کے سامنے فرعون ڈوبا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈوبتا دیکھا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے سارے کے سارے. تو کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرمانا چاہتا ہے اس طرز بیان میں، اس قسم کی آیات میں، کہ جو آج سے 2000 سال پہلے یہودی تھے جنہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، جن کے سامنے یہ واقعات رونما ہوئے تھے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں، تم صفاتی طور پر ان کے مثیل بن چکے ہو، تمہارے اندر ان کا کردار داخل ہو چکا ہے. چنانچہ قرآن کریم ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، اس زمانے کے یہودیوں کے دل اور اس زمانے کے یہودیوں کے دل صفاتی لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل گئے، متشابہ ہیں. تو یہ مضمون ہے جسے صوفیہ ذل اور بروز کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں. قرآن کریم کہتا ہے شہدہ شاہدوں میں بنی اسرائیل علی مثلہ، بنی اسرائیل میں سے ایک بہت عظیم الشان گواہ نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا نے اپنے ہم صفات اپنے مثیل پیغمبر کے آنے کی گواہی دی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی. تو یہ مماثلت کا مضمون صفاتی طور پر، مشابہت کا مضمون روحانی طور پر، اس سے تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ نیکوں کے مثیل بھی آتے رہیں گے اور آتے رہے، بدوں کے مثیل بھی آتے رہیں گے اور آتے رہے. چنانچہ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ آخری زمانے میں نیکوں کے مثیل بھی دنیا میں آئیں گے، بدوں کے مثیل بھی آئیں گے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا، جو بستی ہلاک ہو گئی اس کے لیے ہم نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے انہم لا یرجعون، کہ فوت شدہ افراد دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. فوت شدہ افراد دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ فوت ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، یا نیک ہیں یا بد ہیں. تو فوت ہونے والے جو نیک ہیں ان کی روحیں وفات کے بعد جنت کے ادنیٰ درجے میں داخل ہو گئیں، اور جو فوت ہونے والے شریر ہیں ان کی روحیں وفات کے بعد جہنم کے ادنیٰ درجے میں داخل ہو گئیں. تو جہنم سے نکل کر بھی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، جنت سے نکل کر بھی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ وفات کے بعد تو دار الجزا شروع ہو جاتا ہے جس میں نیکی اور بدی کا بدلہ ملتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. تو جس کا امتحان ختم ہو گیا
امتحان کا نتیجہ اسے ملنا شروع ہو گیا، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں دارالامتحان میں نہیں جائے گا۔ تو فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑیں، بالکل متصل آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ بنا کہ جو لوگ ہلاک ہو گئے وہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو پھر دنیا میں پلٹ آئیں گے۔ اب دوسری آیات بتاتی ہیں کہ جو مر گیا وہ دنیا میں زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ آخری زمانے میں آ جائیں گے، تو تضاد تو نہیں ہو سکتا نا، تو پھر کس لحاظ سے آئیں گے؟ صفاتی طور پر آئیں گے۔ تو اس آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ جو یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کا زمانہ ہے، یعنی جو آخری زمانہ یاجوج اور ماجوج دونوں قوموں کی ترقیات کا زمانہ ہے، جس زمانے میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا اس زمانے میں جو فوت شدہ بستیاں ہیں وہ صفاتی اور روحانی طور پر دنیا میں آئیں گی، یعنی جو فوت شدہ افراد ہیں ان کے مثیل، ان کے ذل، ان کے بروز جو ان کے ساتھ صفاتی طور پہ مشابہت رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ کردار کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ دنیا میں آ جائیں گے۔ یعنی بروں کے ذل اور بروز بھی دنیا میں آئیں گے اور اچھوں کے ذل اور بروز بھی دنیا میں آئیں گے۔ ایک اور مضمون بڑا خوبصورت قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے بدر کے میدان میں کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اب دیکھیں دونوں باتیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کنکروں کی مٹھی پھینکی تھی وہ تو نے پھینکی تھی، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ تیرا وجود ذلی اور بروزی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر تھا اور ہے، اس وقت تیرا مٹھیاں پھینکنا وہ ذلی اور بروزی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کنکر کی مٹھیاں پھینکنا تھا۔ سورۃ الفتح میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حقیقتاً تو بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا تھا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دراصل اس میں وہ ذل اور بروز کا مضمون بیان کرنا مقصود ہے۔ پرانے صحیفوں میں بھی بائبل کے جو بشارات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، ان بشارات میں آپ کا آنا اللہ کا آنا قرار دیا گیا، تو وہی مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، آپ میں روحانی اور صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کے وجود میں داخل ہو گئی ہیں، تو اس لیے ذلی اور بروزی طور پر آپ کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے ذل اور بروز کا جو قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد الزمان
صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعدها